صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را۔ ایک بھائی صاحب نے سوال کیا کہ کافر کو کافر کہنا کیسا ہے؟ تو یاد رہے کہ کافر کو کافر کہنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ پہلے پارے سے لے کر 30 پارے تک مکمل 300 پارے میں متعدد مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کو کافر کہا ہے۔ آپ دیکھیں پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا یعنی کافر لوگ۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ۔ جنہوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں مرا بھی تو ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کو کافر ہی نہیں کہا بلکہ کافر کے ساتھ ساتھ اس پر لعنت بھی فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء۔ اسی طرح سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابُ جہنم، کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ یہاں تو سارے مقامات پہ پلورل کا لفظ آیا ہے، بہووچن آیا ہے، جمع کا صیغہ آیا ہے، لفظ کافر کہیں آیا ہے یا نہیں آئیے وہ بھی میں بتا دوں۔ سورہ نبا میں 30ویں پارے کی آیت ہے، 30ویں پارے کی سورہ نبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ یہاں پہ کافر کو کافر کہا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے سے لے کر 300 پارے میں متعدد مقامات میں کافر کو کافر کہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کیسے ہے؟ آپ دیکھیے آخری پارے میں 30ویں پارے میں سورہ کافرون میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا فرمان ہو اور ہمارے نبی اس پر عمل نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ کافر کو کافر کہا جائے، کافر کو کافر کہا جائے اور مسلمان کو کافر نہ کہا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کافر کو کافر نہ کہیں تو کیا مسلمان کہیں گے؟ کچھ لوگ بھولے بھالے لوگوں کو بہکانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آخر میں وہ ایمان لے کر کے آئے۔ بھائی جب ایمان لے کر کے آئیں گے تب وہ مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، لیکن جب تک ایمان نہیں لایا ہے تو وہ کافر ہے۔ تو کافر کو کافر ہی کہا جائے گا، کافر کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ اس لاجک کے اعتبار سے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مسلمان کو مسلمان نہ کہو، ہو سکتا ہے کبھی وہ کفر میں مر جائے یا کفر کر جائے۔ تو اس طرح کے صرف بہکاوے والی باتیں ہیں۔ قرآن کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے۔ قرآن ہمیشہ کہتا ہے کہ کافر کو کافر کہو اور مسلمان کو مسلمان کہو، ایمان والے کو ایمان والا ہی کہو، مومن کہو۔ یعنی ہم کافر کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اور مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں فتاوی دارالعلوم دیوبند اٹھا کر کے دیکھیں، ان لوگوں نے قادیانی کو کافر کہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے قادیانی کو کافر کیوں کہا ہے؟ اب اس لاجک کے اعتبار سے تو وہ بھی پھنس رہے ہیں کہ بھائی کافر کو کافر نہ کہا جائے تو پھر قادیانی کو انہوں نے کافر کیوں کہا؟ اگر آج بھی آپ ان کے پاس ایک سوال لکھ کر کے لے کر کے جائے کہ فلاں آدمی نے کفریہ جملہ بولا ہے، ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ یہی کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا، انہوں نے کفر کہا۔ تو بہرحال کافر کو کافر کہنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہر مسلمان جب قرآن پاک پڑھے گا اور ان الذین کفروا پڑھے گا یا وللکافرین پڑھے گا، جہاں کہیں بھی یہ کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جہاں جہاں مسلمان پڑھتے جائیں گے مسلمان کی بھی سنت ہوگی۔ تو گویا کہ کافر کو کافر کہنا اللہ کی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور ہر ایمان والے قرآن پاک پڑھنے والے کی سنت ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔